بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے۔ ایک نوجوان جو قتل ہو گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ میثم بن یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مولا کائنات جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا اور مولا المؤمنین اپنے صحابہ کے درمیان اس طرح چمک رہے تھے جیسا کہ 14ویں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں۔ اچانک ایک لمبے قد کا شخص چمڑے کا جبہ پہنے ہوئے، زرد امامہ باندھے، کمر میں تلوار لٹکائے ہوئے مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے اونٹ کو دروازہ مسجد پر بٹھایا اور بغیر سلام کیے صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ لوگ اسے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے کہ یہ اجنبی کون ہے۔ لوگ ابھی اپنی حیرت کے حصار سے باہر نہیں آئے تھے کہ اس نے انتہائی فصیح و بلیغ لہجے میں پوچھا، تم میں شیر بیسائے شجاع کون ہے؟ مقرب خدا، مولود کعبہ، عالی صفات، سخی الاسخیاء شخصیت کون ہے؟ اسی طرح وہ مسلسل میرے آقا و مولا کے فضائل و مناقب پڑھتا گیا۔ جناب مولا کائنات علی علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا کہتا ہے اے ابو سعد بن ابی الفضل بن الربیع بن فلاں بن فلاں؟ اسی طرح مولا نے اس کی 10 پشتوں تک اسے مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا، پوچھ جو مرضی میں آئے، میں ہی علم و حکمت کا خزانہ علی ابن ابی طالب ہوں۔ وہ اجنبی کہنے لگا، یا حضرت، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ رسول کے بعد آپ جانشین رسول اور نبی آخر الزماں کے خلیفہ ہیں اور کل عالم کے حلال مشکلات بھی آپ ہیں۔ میں 60,000 جمعیت کی نمائندگی کر رہا ہوں اور میرے ساتھ ایک مردہ لاش بھی ہے۔ اگر آپ اسے زندہ کر دکھائیں تو ہمیں یقین ہوگا کہ آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں اور ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ رب العالمین کی طرف سے حجت ہیں اور سید المرسلین کے حقیقی جانشین ہیں۔ اور اگر آپ سے یہ کام نہ ہو سکا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے بھی باقی لوگوں کی طرح صرف اور صرف دعویٰ ہی کیا ہے اور ہم اس میت کو واپس لے جائیں گے۔ سید الاولیاء، امام الاتقیاء، امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ لاش کہاں ہے؟ کہنے لگا، وہ دروازہ مسجد پر تابوت میں بند پڑی ہے، 41 دن گزر گئے ہیں اس کو قتل ہوئے۔ رات کو صحیح و سلامت اپنے بستر پر سویا، صبح دیکھا تو قتل ہوا پڑا تھا۔ 50 افراد اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آمادہ ہیں لیکن قاتل کا پتہ نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس کو اس کے چچا نے قتل کیا ہے جو اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنا چاہتا تھا، لیکن اس مقتول نے ایک دوسری لڑکی سے شادی کر لی۔ چچا نے غصہ اور بغض کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور، اتنا کافی نہیں بلکہ آپ مقتول کو زندہ فرمائیں۔ مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا، اے میثم، سواری پر سوار ہو جا اور کوفہ کی ہر گلی اور ہر محلے میں منادی کر کہ جس نے فرزند ابو طالب علی علیہ السلام کی ذات پر اللہ کے فضل عمیم کو دیکھنا ہو تو وہ مقام نجف میں پہنچ جائے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ اللہ نے ابو طالب کے فرزند کو کتنی علمی طاقت عطا کی ہے۔ منادی کے بعد لوگ جوک در جوک نجف میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ عوام الناس کا جم غفیر جب اکٹھا ہوا تو علی علیہ السلام نے میثم سے فرمایا، جاؤ مرد اعرابی سے کہو کہ اپنے مقتول کا لاشا لے کر آئے۔
جب مرد عرابی کے اونٹ کو باندھا گیا اور لاش والا تابوت اتارا گیا تو جناب امیر علی علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا جو کچھ بھی دیکھو وہی بیان کرنا۔ عمار یاسین بیان کرتے ہیں کہ لاش کو تابوت سے باہر لایا گیا، اس پر سبز رنگ کا کپڑا بطور پردہ ڈالا ہوا تھا۔ جب میں نے کپڑا منہ سے ہٹایا تو ایک خوبصورت چہرہ نمودار ہوا، نوجوانی اس کے حسین چہرے سے نمایاں تھی، تازہ ریش ابھی پھوٹ ہی رہی تھی، سیاہ زلفیں کندھوں پر لٹکی ہوئی تھیں، گردن ایک طرف سے دوسری طرف تک جدا کی گئی تھی۔ اس وقت سید الصادقین جناب علی علیہ السلام نے حمد خدا پڑھی، پھر سرکار دو عالم کی ذات گرامی پر صلوات پڑھی اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے کوفہ والو، دیکھو بنی اسرائیل کی گائے تھی جس کے گوشت کے ٹکڑے سے حضرت موسیٰ نے مردے کو زندہ کیا، اس کی عظمت و شان مجھ علی سے ہرگز بلند نہیں ہے۔ مجھے دیکھو، میں رسول خدا کا بھائی، ان کا وصی اور اس کا مولا ہوں جس کے نبی مولا ہیں۔ پھر آپ مردہ لاش کے قریب تشریف لے گئے اور فرمایا، بنی اسرائیل کی گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو حضرت موسیٰ نے 7 روز سے مرے ہوئے مردے کو لگایا تھا تو وہ زندہ ہو گیا تھا، اور میں علی ابن ابی طالب 41 روز کے مرے ہوئے مقتول کو ٹھوکر مار کر بے اذن خدا تمہارے سامنے زندہ کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مردے کو پاؤں کی ٹھوکر ماری اور فرمایا، کم بے اذن اللہ، حکم خدا سے اٹھ اے مدرکہ بن حنظلہ بن غسان۔ میثم راوی ہے اور بیان کرتا ہے کہ فوراً میت تابوت میں اٹھ بیٹھا اور اس کا چہرہ بدر کامل کی طرح چمکنے لگا، اور امیر المومنین علی علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، لبیک لبیک یا حجت اللہ، لبیک اے لوگوں پر حجت خدا اور انعام خداوندی کی منفرد ذات، میرا سلام ہو۔ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا، بتا تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ وہ مقتول جوان کہنے لگا، مولا مجھے میرے چچا حارث بن غسان نے قتل کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اب جا اپنے وطن جا کر اپنے اہل خاندان کو یہ بات بتا۔ وہ جوان کہنے لگا، یا ابا الحسن، اب میں وطن واپس نہیں جاؤں گا اور نہ ہی مجھے خاندان والوں کے پاس جانے کی خواہش ہے، میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مجھے دوبارہ قتل کر دیں۔ وہ نوجوان جنگ صفین تک مولا کائنات علی علیہ السلام کی خدمت میں رہا اور اسی جنگ میں درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس کے لانے والے سے کہا کہ تو واپس جا اور لوگوں کو حالات سے مطلع کر۔ وہ عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، یا سید الوسین، اے خیر البشر، خدا کی قسم میں بھی زندگی بھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہوں گا۔ وہ شخص ملعون ہے جس کے سامنے حق واضح ہو جائے اور پھر وہ اس کا انکار کرے۔ علی کا عشق ہے قائم بشر کی فطرت میں، یہ دل میں رہتا ہے احساس آدمی کی طرح، بس اتنا فرق ہے ان کو ملی ہے قوت نطق، علی کتاب ہے حقی کتاب ہی کے طرح۔ میرے مولا علی علیہ السلام پر لاکھوں کروڑوں درود۔ صدق اللہ العلی العظیم۔